اسلامی عقائد کے مطابق جمعۃ المبارک کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یوں تو اس مبارک دن کے لیے دیگر کئی احادیث بھی روایت کی جاتی ہیں، لیکن ایک حدیث کے مطابق اس کو مسلمانوں کی عید سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ مگر امید ہے آپ میں سے شاید اکثر لوگ اس سازش سے ناآشنا ہوں کہ مغربی دنیا اور بالخصوص یورپ سے بلیک فرائیڈے یعنی روز سیاہ جمعے کی اصطلاح متعارف کرائی گئی ہے، جس کے زیر اثر آج اسلامی دنیا بھی مغرب کے سازشی دماغوں کی اصل فکر کو پانے کی بجائے آج بلیک فرائیڈے کو منانے پر آمادہ نظر آتی ہے۔ یہ دن کیا ہے اور اس کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے، آج اس کی حقیقت ہم آپ پر واضح کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے قبل بدستور درخواست ہے کہ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین گرامی، یہ دن اگرچہ پہلے 19ویں صدی سے منایا جا رہا تھا، جس کا آغاز یہودیوں کے بغل بچے امریکہ سے ہوا، جبکہ آج کی یہ سپر پاور بدترین معاشی صورتحال کا شکار ہوئی اور اس کے سونے کی مارکیٹ کریش ہو گئی، تو اہلیان امریکہ نے اس بحران پر قابو پانے کے لیے 24 ستمبر 1869 جمعے کے دن بلیک فرائیڈے کے نام سے یہ دن منایا اور عام پبلک کو مختلف سرکاری و غیر سرکاری تجارتی منڈیوں میں سستے داموں اشیاء فروخت کیں۔ امریکہ کا یہ مالی بحران جو کہ ایک سازش کا نتیجہ تھا کہ سامنے آنے پر یہ دن منانا ترک کر دیا گیا، لیکن یہودی دماغ جو کہ اپنی شیطانی چالوں کی بدولت دنیا پر معاشی حکمرانی کے خواب دیکھتے آئے ہیں نے معاشی حوالے سے منائے جانے والے اس دن کو دوام دینے کے لیے بلیک فرائیڈے کا تواتر ضروری سمجھا اور بالآخر 1952 میں آ کر اسے باقاعدہ ایک رسم کی حیثیت دے دی گئی، اور اب یہ دن کرسمس کے آغاز سے قبل ہر نومبر کے آخری جمعے کو منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو سستے داموں الیکٹرانکس اشیاء مہیا کی جا سکیں، اور اسلامی دنیا نے یہ خیال کیے بغیر کہ اس نیکی کی تہ میں کس کا خبث باطن کام کر رہا ہے، دیکھا دیکھی اس مقدس دن کی تذلیل شروع کر دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس دن کو اس خوشبودار مقصد یعنی عوام کو سستے داموں ضروریات زندگی مہیا کرنا ہی تھا، تو اسے بلیک فرائیڈے کا نام کس حکمت کے تحت دیا گیا، جبکہ اس کو برائٹ فرائیڈے کے نام سے بھی منسوب کیا جا سکتا تھا۔ یہاں ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ کرسمس جو کہ عیسائیوں کا مذہبی تہوار ہے اور مسلمان کمیونٹی بھی اسے حضرت عیسیٰ کے یوم پیدائش کی بدولت احترام کی نگاہ سے دیکھتی ہے، لیکن یہودی جن کے بارے میں اب تک پوپ کے نظریات یہ تھے کہ وہ ان کے خدا کو سولی پر چڑھانے جیسے گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، کا کرسمس سے عقیدت کا کوئی رشتہ نہیں بنتا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک تیر سے دو شکار یعنی مسلمانوں اور عیسائیوں دونوں کی دل آزاری کرتے ہوئے سید الایام کو بلیک فرائیڈے کا ناپسندیدہ اور دکھ پہنچانے والا لبادہ پہنانے کی کوشش کی، جس کی کامیاب مہم چلانے کے لیے اسلامی دنیا اور بالخصوص پاکستان کے بھی مختلف تجارتی کمپنیوں نے یہ شیطانی کردار ادا کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ ناظرین محترم، توجہ طلب بات ہے کہ وہ نیک جذبہ یعنی عوام کو سستے داموں ضروریات زندگی فراہم کرنے کی وجہ سے ہی اگر اس دن کو پذیرائی دینا مقصود تھا، تو چشم بینا سے محروم اسلامک ورلڈ کو بھی کیا اسی انداز میں اس یہودی فکر کی پیروی کرنا چاہیے تھی؟ کیا اسلامی ممالک کے باشندوں کو ان اشیاء میں برائے نام رعایت نومبر کے آخری جمعے کو ہی بہتر فائدہ پہنچا سکتی ہیں جو کہ ناگزیر ضروریات زندگی میں شامل نہیں؟ کیا یہ مناسب نہیں تھا کہ اگر غریب مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا ہی مقصود تھا تو اس کے لیے نقل کفر نباشت کے مصداق بلیک فرائیڈے جو کہ نومبر کا آخری جمعہ بنتا ہے کی بجائے اسلامی تہوار یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور رمضان المبارک کی آمد سے پہلے کسی مبارک دن کا انتخاب کیا جاتا اور الیکٹرانکس آلات کے علاوہ اشیاء خوردنی اور اشیاء ضروریہ تک اس نیک جذبے کے تحت عوام کی رسائی ممکن بنائی جاتی۔ اور اب ناظرین محترم ہم آتے ہیں یہودی سازش کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ یہودی تاریخ میں یوم سبت کو بہت اہمیت حاصل ہے، جس دن ان پر مچھلیوں کے شکار کی پابندی عائد کی گئی تھی، اور پھر احکام الہی سے بغاوت کی بنا پر وہ سزا کے مرتکب ٹھہرے، جس کا بدلہ انہوں نے مسلمانوں کے اس مقدس دن کی تذلیل انسانی ہمدردی کے اس خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر لینے کی کوشش کی، جبکہ یہ حقیقت بھی ازر من الشمس ہے کہ یہودی ہمیشہ ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی پر گامزن رہے ہیں، اور اس عمل کے تحت انہوں نے عیسائیوں
اور مسلمانوں میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوستو، آخری بات جو کہ ایک درخواست کی صورت میں ہم اپنے ناظرین سے کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را مسلمان تاجر بھی کسی ایسے دن کا تعین کریں جو کہ تہوار ہائے اسلامی سے قبل ہو، جس سے مسلمان دنیا فائدہ اٹھا سکے، اور زیادہ مناسب ہوگا کہ اس کے لیے جمعے کا انتخاب کرتے ہوئے اسے برائٹ فرائیڈے کے نام سے موسوم کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہودیوں کی اس تاریخ سازش کا یہی روشن جواب ہے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ یہ پیغام مسلمان تاجر کمیونٹی تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔